آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی 5 بڑی وجوہات۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو 5 بڑی وجوہات بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی وجہ، حرام کمائی اور حرام کھانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر بھی کرتا ہے اور گرد آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھا کر بار بار کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس حدیث میں دعا کی قبولیت کے کئی اسباب موجود ہیں، لیکن حرام کمائی نے ان سب اسباب کے اثر کو ختم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کاروبار میں دھوکہ دیتا ہو، سود بھی کھاتا ہو، رشوت بھی لیتا ہو یا لوگوں کا حق مارتا ہو، پھر دعا کرے یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، تو پہلے اسے اپنے معاملات درست کرنا ہوں گے۔ جب تک وہ اپنے معاملات درست نہیں کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جو آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، دوسری بڑی وجہ ہے گناہوں پر اصرار اور توبہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ الہود، اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ کبھی انسان نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ جب بندہ گناہ چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ اور عاجزی دعا کی قبولیت کا بڑا ذریعہ ہے، یعنی آپ توبہ بھی کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی بھی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول ضرور فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسری بڑی وجہ جو آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی تیسری بڑی وجہ ہے جلد بازی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ چند دن یا چند ہفتے دعا کرتے ہیں پھر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا بار بار مانگنا پسند ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انبیاء کی مثال، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے طویل عرصہ دعا کی، بڑھاپے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تاخیر کا مطلب رد ہونا نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی بڑی وجہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چوتھی بڑی وجہ ہے غفلت اور بے دلی کے ساتھ دعا کرنا۔ ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ ہو۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں مگر توجہ موجود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد جلدی جلدی دعا کرنا، موبائل دیکھتے ہوئے دعا کرنا، صرف رسم کے طور پر دعا مانگنا، یہ سب غفلت کی مثالیں ہیں۔ دعا مانگتے وقت دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ پانچویں بڑی وجہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ظلم اور قطع رحمی۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا میں گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے 3 میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا تو دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، نمبر 2، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، نمبر 3، یا اسی کے برابر کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے، والدین کو تکلیف دے، لوگوں پر ظلم کرے یا ان کے حقوق مارے تو یہ اعمال دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر
کبھی انسان تہجد میں دعا کرتا ہے لیکن کسی کا قرض دبایا ہوا ہوتا ہے یا کسی کا حق مارا ہوا ہوتا ہے، ایسے میں پہلے حقوق العباد ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ لازمی یاد رکھیں، ہر دعا فوراً قبول ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی اللہ بہتر وقت تک مؤخر کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے بڑا اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ لہٰذا دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، حلال رزق اختیار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، صبر کریں، دل کی حاضری کے ساتھ دعا کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔